آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ مکہ والے آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال بہت کوششیں کی گئی لیکن مکہ والے نہیں مانے۔ کچھ قاصد ادھر سے ادھر گئے، کچھ ادھر سے ادھر آئے، لیکن بات نہیں بنی۔ آخر میں سہیل بن عمرو سے معاہدہ یعنی صلح کی گئی، جس میں کچھ کڑی شرطیں مکہ والوں کی طرف سے رکھی گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، جس سے ایمان والوں میں اور صحابہ میں کافی بے چینی تھی، خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ آخری شرط کو لے کر تو بہت زیادہ بے چینی تھی۔ آخری شرط کیا تھی؟ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط کو لے کر صحابہ میں بہت بے چینی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سب نے سر جھکا دیا تھا۔ بہرحال ابھی یہ معاہدہ کیا ہی گیا تھا کہ قریش میں سے ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن کا نام ابو جندل تھا۔ یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ لکھ رہے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی چیخ چیخ کر مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ میری مدد کرو۔ سہیل نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ اٹھا اور فوراً اپنے بیٹے ابو جندل کے منہ پر تماچا مارا اور پکڑ لیا، اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، یہاں آنے سے پہلے، اس کے یہاں آنے سے پہلے ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے ابھی تم کچھ نہیں بول سکتے، میں ابو جندل کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے۔ ابو جندل یہ دیکھ کر زور زور سے فریاد کرنے لگے کہ مسلمانوں، کیا تم مجھے مشرکوں کے پاس واپس بھیج رہے ہو، جبکہ میں ایمان لا چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، اور ایسے لوگوں کے پاس تم مجھے بھیج رہے ہو جو میرے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو اس بات پر بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا۔ ویسے بھی یہ آخری شرط کو لے کر صحابہ میں بہت بے چینی تھی، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جندل کی بے چینی دیکھی اور ان کی چیخ و پکار دیکھی، ان کا رونا دیکھا، تو ابو جندل کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ابو جندل تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور تمہارے بے بس ساتھیوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرنے والا ہے، اور ہمارا چونکہ ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے اور خدا کے نام پر ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح مسلمان صرف دیکھتے رہ گئے، اور سہیل بن عمرو اپنے بیٹے ابو جندل کو پھر مکہ واپس لے گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدے سے، یہ صلح نامے سے فارغ ہوئے تو آپ نے قربانی کے جانور ذبح کیے، اپنے سر کو منڈایا۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قربانیاں کی اور ایک دوسرے کے سر کو منڈایا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام سے واپس مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی، تاکہ ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو سنائی۔ آپ نے یہ آیتیں سنانے سے پہلے فرمایا کہ مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ جن مسلمانوں کے دلوں میں اس معاہدے سے رنج اور ناگواری تھی اور جو صدمہ تھا، وہ اس آیت کے بعد دھل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبردست حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ خدا نے چاہا تو تم بیت اللہ کی ضرور زیارت کرو گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس طرح صحابہ کے دلوں میں ذرا اطمینان حاصل ہو گیا۔ معاہدے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کے جو آپس میں گفتگو ہوئی تھی، حضرت عمر اس وقت اس آیت نازل ہونے کے بعد اس پر بہت شرمندہ ہوئے اور نادم ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اس سال بغیر بیت اللہ کی زیارت کے مدینہ واپس ہو گئے۔ قریش کے ساتھ اس معاہدے کے بعد ایک دن ایک مسلمان عورت جس کا نام حضرت ام کلثوم تھا، مکے سے مدینہ آ گئی۔ یہ مدینہ پہنچ کر سیدھا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور ان سے بتایا کہ میں مکے سے بہت تکلیف کے ساتھ اور چھپ چھپا کر یہاں آئی ہوں اور ڈر رہی ہوں کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں واپس نہ کر دے۔ مگر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں وعدہ کیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام کلثوم کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم کے دو بھائی عمارہ اور ولید
हजरत उम्मे कुलसुम को लेने के लिए मक्के से मदीना आए और सीधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा कि हम उम्मे कुलसुम को लेने आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट, ये सुलहनामा सिर्फ मर्दों के लिए हुआ है, इसमें औरतों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए ये मुआहिदा, ये एग्रीमेंट औरतों के लिए नहीं है, क्योंकि औरत मुसलमान होने के बाद किसी गैर ईमान वाले के लिए हलाल नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे ही थे कि एक मुसलमान मक्के से भागकर मदीना आ गए, जिनका नाम अबू बसीर था। ये मक्का में ही मुसलमान हो गए थे, मगर मुशरिकों ने उन्हें वही कैद करके रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म कर रहे थे। एक दिन किसी तरह से अपनी जान बचाकर मदीना भाग आए और कुरैशियों ने फौरन उनके पीछे पीछे अपना एक आदमी खुनैस को भेजा, जिसके साथ उसका एक गुलाम भी था जो रास्ता बताने के लिए था, जो खुनैस के साथ आया था। खुनैस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मुशरिकों का एक खत भी दिया, जिसमें कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि मुआहिदे के मुताबिक, एग्रीमेंट के और सुलहनामे के मुताबिक अबू बसीर को हमारे हवाले कर दिया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत पढ़कर अबू बसीर से फरमाया कि अबू बसीर, तुम्हें मालूम है हमारे और कुरैश के बीच में एक मुआहिदा, एक एग्रीमेंट, एक सुलहनामा हुआ है और हम उसके पाबंद हैं और हमारे दीन में गद्दारी जायज नहीं है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। अबू बसीर ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे मुशरिकों के पास भेज रहे हैं जो मुझे मेरे दीन से फेरना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बसीर, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अबू बसीर अपनी वापसी से कुड़ रहे थे, मगर वो जानते थे कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म मानने में ही सबकी भलाई है। इसलिए अबू बसीर खुनैस और उसके गुलाम के साथ वापस मक्का के लिए रवाना हो गए। अब खुनैस और उसके गुलाम अबू बसीर मक्का की तरफ निकले और जब जुल हुलैफा के मकाम पर पहुंचे तो कुछ देर आराम करने के लिए ठहर गए। जब ये सब गए तो अबू बसीर और खुनैस आपस में बात करने लगे और एक दूसरे की तलवार की तारीफ शुरू कर दी। ये सुनकर वो खुद भी एक दूसरे की तारीफ बयान करने लगे। कुछ देर के बाद अबू बसीर ने उससे कहा कि भाई, क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूं? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ये लो जरूर देखो। अबू बसीर ने तलवार हाथ में ली और एक हाथ ऐसा घुमाया कि खुनैस को वहीं पर कत्ल कर दिया। ये देखकर उसका साथी जो गुलाम खुनैस के साथ था, जब खुनैस कत्ल हो गया तो वो बेतहाशा मदीने की तरफ भागा। उसके पीछे पीछे अबू बसीर भी भागे उसको कत्ल करने के लिए, मगर वो मुशरिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने में कामयाब हो गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर से भागते हुए आता देखकर ही फरमाया कि ये आदमी बहुत खौफजदा मालूम होता है। फिर जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आपने उससे पूछा कि क्या बात हो गई। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे साथी ने मेरे साथी को कत्ल कर दिया है और मैं अपनी जान बचाकर यहां भाग आया हूं, वरना मेरा भी वही हश्र होता। यह कहकर उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की। उस वक्त अबू बसीर भी वहां पहुंच गए। ये खुनैस के ही ऊंट पर सवार थे। मस्जिद नबवी के पास वो ऊंट से उतरकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त भी अबू बसीर हाथ में नंगी तलवार लिए हुए थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अब आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए हैं, अल्लाह ने आपको बरी कर दिया है, आपने मुझे इनके हवाले कर दिया था, अब मैं खुद ही अपना दीन बचाकर, अपनी जान बचाकर इनके चुंगल से निकल आया हूं। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अब जहां तुम्हारा दिल चाहे चले जाओ। उसकी वजह यह थी कि मुआहिदे की वजह से, एग्रीमेंट की वजह से अबू बसीर मदीना में नहीं रह सकते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मदीना के अलावा तुम जहां चाहो वहां जाकर क़याम कर लो। अब अबू बसीर यहां से निकलकर शाम के रास्ते में समंदर के किनारे उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और वहीं पर मुस्तकिल रहने लगे। थोड़े ही दिन में ये खबर मक्का में पहुंची। वहां पर बहुत सारे मुसलमान थे जो कुरैश के हाथों में पड़े पड़े मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने जब अबू बसीर का वाकया सुना तो उन्हें उनका ठिकाना भी मालूम हो गया, तो वो किसी ना किसी तरह अपनी जानें बचाकर अबू बसीर के पास पहुंचना शुरू हो गए। इसके अलावा भी अरब के दूसरे कबीले के लोग भी जो मुसलमान हो गए थे और मुशरिकों के चुंगल से निकल कर यहां जमा होने लगे और उन सब की तादाद देखते ही देखते 300 के करीब हो गई। उनमें हजरत अबू जुंदल भी थे और मुआहिदे के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, लेकिन उनके जो वालिद थे, उनके जो बाप थे सुहेल बिन अम्र, उन्हें वापस लेकर चले गए थे। वो भी इन 300 लोगों में आकर शामिल हो गए। अब हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह तआला के पास मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद जमा हो गई थी, लेकिन उनके गुजर बसर का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो मुशरिकों के पास ही छोड़कर आए थे और इस मुआहिदे की वजह से वो मदीना भी नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने इस रास्ते से गुजरने वाले कुरैशी काफिलों को लूटना शुरू कर दिया।
اور اس معاہدے کے بعد چونکہ مسلمانوں کی طرف سے قریش بے فکر ہو گئے تھے، اس لیے پھر وہ اپنے پرانے اصل راستے سے تجارت کے لیے شام جانے لگے تھے۔ مگر اب اچانک یہ نئی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو گئی تھی جو خود انہوں نے ہی اپنے لیے پیدا کی تھی۔ اب مشرکوں کے سمجھ میں آیا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ خود ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کی جماعت کو مدینہ واپس بلا لیتے، اور معاہدے کی وجہ سے ہی قریش مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ 10 سال کے امن کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ آخر پریشان ہو کر قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیجا کہ کسی طرح ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے، ہم بخوشی اجازت دیتے ہیں کہ معاہدے کی آخری شرط کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی آخری شرط کیا تھی؟ آخری شرط یہ تھی کہ جو مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے گا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلمان مکے سے مدینہ آ جائے گا وہ مسلمان قریش کے حوالے ان کو کرنا پڑے گا۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس آخری شرط سے ہی تکلیف تھی، انہیں بہت ناگوار تھی، مگر اب اس کا فائدہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور ان کی بات ماننے میں اپنی پسند ناپسند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہماری رائے سے بہت زیادہ افضل اور اونچی ہے۔ غرض کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہی کہنے پر وہ آخری شرط ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر اور ابو جندل کو لکھا کہ اب تم لوگ اپنے اپنے شہروں کو چلے جاؤ یا پھر مدینہ آ جاؤ، لیکن اب کسی قافلے کو تکلیف مت دو۔ لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے خط پڑھنا شروع ہی کیا تھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ان کے ہاتھ ہی میں تھا۔ پھر حضرت ابو جندل نے ان کو وہی دفن کیا اور خود مدینہ آ گئے، اور کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ آئے اور باقی لوگ اپنے اپنے وطن چلے گئے، اور اس طرح قریش کے قافلوں کو امن حاصل ہو گیا اور مسلمان سب مدینہ میں پہنچ گئے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے پر مسلمانوں کو ان کی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ چلیے اب ہم غزوہ خیبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قریش مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، اسلام اور مسلمانوں کی کوئی بھی ترقی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جب بھی اسلام کی تبلیغ کا ارادہ کرتے تو یہ مشرک ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے اور اسلام کے پھیلنے کا کام ہونے نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ جو 10 سال کا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے اب اطمینان ہو گیا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اسلام کا کلمہ ساری دنیا میں پہنچا دیا جائے، اس وقت کی بڑی بڑی حکومتوں کو خدا کے سچے دین کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، فارس اور دوسری جگہ کے بادشاہوں کے نام خط دے کر اپنے قاصدوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ کام بہت خطرناک تھا۔ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر انہیں اسلام کی طرف بلانا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ یہ کام نڈر اور جگر والے لوگ ہی کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ایک صحابہ کا ایک بڑا مشورہ بلایا جائے اور اس بارے میں ان سے رائے لی جائے، ان سے بات کی جائے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم ساری دنیا میں جاؤ اور میرا یہ پیغام پہنچا دو، اللہ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا، اور تم اس بات پر مجھ سے اختلاف مت کرنا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا اختلاف کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی تھی، تو وہ قریب جانے کو تو تیار ہو گئے تھے لیکن دور جانے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتلا دیا کہ جو میں کام ابھی تم کو دینے والا ہوں تو تم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اور ان کے ساتھیوں کی طرح ہیلے بہانے مت کرنا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، انہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے میں ہی دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور ان خطوں میں لکھا کہ اے بادشاہو، اسلام کو قبول کر لو اور میری نبوت پر ایمان لے آؤ، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ان میں سے ایک خط عیسائی بادشاہ ہرقل اعظم قیصر روم کے نام تھا۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔
इसी तरह दूसरा खत आपने शहंशाह किसरा के नाम रवाना किया। यह फारस का बड़ा बादशाह था। किसरा फारस की हुकूमत उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी हुकूमत और सल्तनत थी। कैसर रूम और किसरा फारस ये दोनों एक ही दर्जा के बादशाह थे, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह थर्रा उठते थे। इसी तरह आपने एक खत मिस्र के बादशाह मकोकस के नाम भी भेजा, और एक खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी के नाम भी भेजा। और इन सब खतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया, और उसमें यह भी लिखा कि दुनिया की राहतों के साथ साथ आखिरत के आराम का भी आप लोग सामान करें और ईमान कबूल कर ले। आपको मालूम होगा कि हबशा जो मक्का से जो पहली और दूसरी हिजरत हुई थी वो हबशा की तरफ ही हुई थी, और बादशाह नजाशी ने तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह दी थी, अपनी हिफाजत दी थी। यह शायद आप लोगों को याद होगा।